وکیل کہتا ہے کہ فریق ثانی تمہارے پاؤں پکڑے گا، ناک رگڑے گا، بس تم کیس داخل کر دو۔ اب کیس جب داخل ہو گیا تو وہ شخص جس بیچارے نے کیس کیا ہے کچھ عرصے بعد وہ وکیل کے پاؤں پکڑ رہا ہوتا ہے اور اپنی ناک رگڑ رہا ہوتا ہے۔ اور ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جب وہ کیس لکھتا ہے وکیل تو وہ کہتا ہے بس مجھے لکھنے دو۔ ہاں، ایسے ایسے الزامات، اچھا کئی ایسے واقعات میں ایک دو میرے جاننے والے ہیں۔ ایک دفعہ میں ساتھ بھی گیا تو وہ جس کا مقدمہ ہے جو مدعی ہے وہ کہہ رہا نہیں یار یہ اتنا زیادہ نہیں کرو۔ وکیل کہتا ہے بھائی تمہیں نہیں پتا، میں اتنا زیادہ نہیں کروں گا تو بات نہیں بنے گی۔ اس کو چور بھی لکھنا ہے، اس کو ڈاکو، اس کو لکھنا زیور بھی لے گئی۔ وہ کہتا ہے نہیں یار نہیں لے گئی، نہیں وہ کہتا ہے یہ گھر سے یہ بھی لے گئی، اس نے تھپڑ بھی مارا، مطلب وہ کہتا ہے یہ لکھنا ہے، پھر وہ لکھ دیتا ہے۔ دیکھیں اگر یہ طریقہ ہمیں پتہ ہونا کہ ہم نے علیحدہ ہونا ہے تو طریقے سے ہو جائے۔ اس پہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ نیک شخص تھے، ان کی کسی بات پہ اپنی بیوی سے معاملات نہ بن سکے، نوبت جو ہے وہ طلاق تک پہنچ گئی۔ خیر بہرحال نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں طلاق دینی پڑی۔ جب طلاق واقع ہو گئی تو سنگی بیلی آ گئے، پہنچ گئے سونگتے سانگتے کہنے لگے یار تو نے بھابھی کو طلاق کیوں دی؟ کہنے لگا یار ابھی وہ عدت میں ہے، کچھ تھوڑا وہ مطلب ابھی کوئی بات سنے گی، بات ہوگی، ابھی میں بھی ڈسٹرب ہوں، جب عدت سے وہ فارغ ہو جائے گی نا پھر میں تمہیں پوری سٹوری بتاؤں۔ خیر وہ چلے گئے اور وہ بھی اپنے کاموں میں لگ گئے۔ عدت کے بعد خاتون کی کہیں اور دوسری جگہ نکاح ہو گیا، ان کی شادی ہو گئی، تو سنگی بیلی پھر آ گئے اس کے پاس۔ انہوں نے تو گن کے دن گزارے کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ان کو کہہ دوں گا اتنے دن میں بھول جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی، چلو ٹال دیا ان کو۔ لیکن وہ کہاں، جن کو سننے کا چسکا ہو، مزہ لینے کا ہو، ایک کی 10 کرنی ہو، وہ سارے آ گئے۔ کہنے لگے وہ آپ نے کہا تھا کہ عدت کے بعد بتائیں گے، لو جی عدت ختم ہو گئی، اب تو شادی بھی ہو گئی، اب بتائیں۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھیں پہلے وہ میری بیوی تھی، پھر ہمارے درمیان علیحدگی ہو گئی، پھر اس کی کہیں اور شادی ہو گئی، اب وہ میرے لیے غیر محرم ہے، اب میں کسی غیر محرم کے متعلق کیسے بات کروں؟ واہ 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 واہ، یہ ہے وہ طریقہ۔ اور دوسری طرف ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کتابیں لکھ دی جاتی ہیں، شوہر سے جب تک شوہر کے ساتھ ہیں تو اس سے اچھا کوئی نہیں ہے، علیحدگی ہو رہی ہیں تو میں نے تو خواتین کو دیکھا، ایک خاتون نے جو ہے وہ ایک صاحب سے علیحدگی ہوئی ہمارے یہاں، پہلے تو ان کی تعریف کرتے کرتے نہ تھکتی تھیں، بعد میں ان کے خلاف پوری کتاب چھاپ دی۔ یار کوئی طریقہ ہے؟ آپ کا میاں بیوی ایک لباس ہے ایک دوسرے کا، لباس کا کام ہوتا ہے پروٹیکشن کرنا، گرمی سے بھی بچائے اور آپ کو بےہودگی سے بھی بچائے۔ آپ کا لباس آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے نا، کہ آپ کے ستر کو چھپاتا ہے اور گرمی سردی سے بھی بچاتا ہے۔ مطلب یہ کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی ایسی بات ہو جو اس کا ستر ہے، یہ بات کسی اور تک نہ پتہ چلے، آپ ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور پھر زندگی میں نرم گرم دونوں حالات میں ایک دوسرے کی آپ پروٹیکشن کریں۔ ہم نے اس کو مذاق بنا لیا، یعنی ہم سمجھتے ہیں علیحدگی اس وقت تک ہوگی نہیں جب تک الزامات نہ لگائیں گے، کاروبار ختم اس وقت تک ہوگا نہیں جب تک فریق ثانی کے اوپر آپ الزام نہ لگائیں۔ کوئی جاب چھوڑ کے جاتا ہے آپ اس پہ الزام شروع کر دیتے ہیں، کوئی آپ کی تنظیم چھوڑ کے جاتا ہے، ریلیشن کسی بھی صورت کے ہوں، جیسے ہی بریک اپ ہوتا ہے الزامات اور برائیوں کا طوفان۔ بھائی بہو چلی گئی، اب بہو پہ الزام ہے، آپ کا ملازم کام چھوڑ کے گیا ہے، اس کے اوپر الزامات دھر دیے گئے کہ وہ تو ایسا تھا ویسا تھا فلاں تھا۔ ٹھیک یار بغیر الزام کے محبت کے ساتھ کیا علیحدگی نہیں ہو سکتی؟ یہ کیوں نہیں ہم اب ایک دوسرے کو سکھا رہے؟ اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم رشتوں کو ختم کرنا بھی سکھائیں، تعلقات نبھانا بھی سکھائیں، اور تعلقات اگر ختم کرنے پڑیں تو کتنے اچھے نوٹ پہ اس کو آپ نے چھوڑنا ہے۔